نسبت کر دیں گے شوافی نے یہ کہا کہ جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، چاہے امام سے ثابت نہ ہو مگر ماننے والوں کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا کہ تیسری نماز میں امام اعظم 5 قول مروی، مگر احناف کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ سری نماز میں بھی مقتدی کا فاتحہ پڑھنا مفروض ہی نہیں۔ بھئی جب امام کے 5 قول ہیں تو یہ قول کیوں احناف نے متعین کر دیا؟ احناف کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ تو اسی طریقے پر شوافی کو بھی ایسا کرنے کا حق ہے کہ اگر ان کے امام سے قول ثابت نہ ہو تو بھی شوافی اگر طے کرتے ہیں کہ جہری نماز میں بھی مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو ان کو ایسا طے کرنے کا حق ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا، ہمیں تو یہ لینا بحث کرنی ہے کہ خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے جہری نماز میں قول ثابت ہے یا نہیں، فرضیت کا قول ثابت ہے یا نہیں۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ سے جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا قول ثابت نہیں، اور امام احمد علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی، یعنی آپ کہیں شوافی مسلمان نہیں، یہ شوافی نے بعد میں طے کیا، یہ شوافی نے جو بات بیان کی ہے امام احمد کی اس قول کے بعد طے کیا ہے۔ امام احمد نے یہ بات فرمائی وہاں تک مسلمانوں میں کوئی عالم اس بات کا قائل نہیں تھا کہ جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، یہ تو شوافی نے بعد میں طے کیا۔ پھر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی کیا رائے ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان سے کوئی رائے مرضی ہے ہی نہیں، یوں نہیں یوں مقتدی پر فاتحہ جہری نماز میں فرض ہے، یہ بھی مرضی ہے، اور مقتدی کے لیے فاتحہ جہری نماز میں جائز نہیں، یہ بھی مرضی ہے، اور حضرت امام سے اس معاملے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ یہاں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہر امام کے اقوال کا کسوٹی اس کے مذہب کی کتابیں ہوں گی۔ امام ابو حنیفہ سے یہ قول مروی ہے یا نہیں؟ فقہ حنفی میں دیکھو، اگر فقہ حنفی میں امام اعظم کا قول لکھا ہے تو جب شوافی کی کتابوں میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ قول لکھا ہے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ تو بے شک صحیح ہے، لیکن ان کا شاگرد یہ کہہ رہا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کا شاگرد یہ جملہ کہہ رہا ہے، اور یہ جملہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور ہر مذہب کی کتابوں میں جو اقوال ہوتے ہیں وہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح سے ہوتے ہیں، اور تینوں کا مفاد الگ الگ ہوتا ہے۔ قال ابو حنیفہ، اس کا مفاد الگ ہے، عن ابی حنیفہ، اس کا مفاد الگ ہے، علی قول ابی حنیفہ، اس کا مفاد الگ ہے۔ اب یہ سب بازی کیا آپ حضرات کو سمجھانا مشکل ہے، جب فقہ پڑھو گے مفتی بنو گے تو ان کی بازی کیا سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ جملہ ہو قال ابو حنیفہ اس کا مطلب اور ہے، یعنی قال ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کے مذہب کو ان کے شاگرد امام محمد نے جو کتابیں 6 کتابوں میں مدون کیا ان کتابوں میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ قال ابو حنیفہ کا یہ مطلب، قال ابو حنیفہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی جو تدوین کی ہے ان کے شاگرد امام محمد نے 6 کتابوں میں جو ظاہر روایت کی کتابیں کہلاتی ہیں ان میں قول مذکور ہے۔ اور ان ابی حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں یہ قول نہیں ہے، بلکہ امام اعظم کے کسی شاگرد نے امام صاحب سے یہ روایت بیان کی۔ ان ابی حنیفہ کا یہ مطلب ہے۔ دیکھو بات ایک درجہ نیچے اتر آئی، اب ذمہ داری امام اعظم کی نہیں ہے، اس راوی کی ذمہ داری ہے۔ راوی گپ بھی ہانک سکتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے راوی گڑبڑ کر سکتے ہیں تو ائمہ کے تعلق سے نہیں کر سکتے، لہذا جب یہ کہیں ان فلان تو ذمہ داری اس راوی پر چلے گی۔ چنانچہ ان کرتے کرتے جو ضعیف حدیثیں ہیں، موضوع حدیثیں ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں، اس سے حضور پر کیا عزت پڑتی ہے؟ یہ راویوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔
تو اگر کہیں لکھا ہے کہ ان ابی حنیفہ یعنی روی ان ابی حنیفہ، اب بات کمزور پڑ گئی، اب ذمہ داری اس راوی پڑ گئی. اور علی قول فلان علی قول ابی حنیفہ، یہ ایک درجہ اور نیچے اترا ہے. علی قول ابی حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں بھی یہ قول نہیں ہے. کسی شاگرد نے امام صاحب سے یہ روایت بھی نہیں کی، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے استنباط کے جو ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان قواعد کے تقاضے سے یہ قول نکلتا ہے. علی قول ابی حنیفہ کا مطلب یہ یعنی بعد کے فقہا نے یہ قول نکالا ہے. کیسے نکالا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے استنباط کے اور اجتہاد کے قواعد و ضوابط طے شدہ ہیں، ان قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھ کر کے یہ قول نکالا ہے بعد کے فقہا نے. ایک درجہ اور چلی گئی بات. یہ جو 3 فرق ہیں، یہی فرق ہر فقہ میں ہے، بلکہ شوافع کے یہاں تو ان 3 کے علاوہ ایک چوتھا بھی ہے. وہ چوتھا ہے فی وجہ، ان کی شوافع کی خاص اصطلاح ہے فی وجہ. یہ فی وجہ تو یہ چوتھے درجے پر نکل چلا جاتا ہے. فی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے کسی شافعی عالم نے اپنے امام کے اصول و ضوابط بھی پیش نظر نہیں رکھے، بلکہ پورا مکتب فکر کے اندر ایک بات اس امام نے بڑھائی، تو فی وجہ اصطلاح استعمال کریں گے. یعنی اپنا جو بڑا امام ہے، نہ اس کا صراحتاً قول ہے، نہ اس سے مروی ہے، نہ اس کے قواعد پر وہ قول نکالا گیا ہے، بلکہ مسلک کے بڑے لوگوں میں سے کسی نے قول کیا تو وہ قول فی وجہ کہلاتا. ان کے یہاں ایک درجہ اور نیچے چلا جاتا ہے. تو شوافع کی کتابوں میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے یہ بات قال شافعیوں کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ قال شافعیوں کے درجے میں ہوتی تو جیسے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مذہب کی 6 کتابیں ہیں جن میں وہ مذہب مدون کیا گیا ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذہب کی بنیادی کتاب تو حضرت کی کتاب الام ہے، اور دوسرے درجے میں امام مزنی کی المختصر ہے. دونوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہوتا تو یا تو کتاب الام میں ہوتا یا امام مزنی کی مختصر میں ہوتا، دونوں میں مسئلہ نہیں. اس لیے اب لامحالہ ان شافعی یہ مسئلہ ہوگا، یا علی قول شافعی یہ مسئلہ ہوگا، یا فی وجہ عند شافعیت یہ مسئلہ ہوگا. ان 3 شکلوں میں سے کوئی شکل ہوگا. قال شافعی مسئلہ فقہ شافعی میں نہیں ہے. قال شافعی ہونے کے لیے کتاب الام میں یا مختصر المزنی میں مسئلہ ہونا ضروری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ چاروں امام جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ کی فرضیت کے قائل نہیں. حضرات شوافع فرضیت کے قائل. سری نماز میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مقتدی پر فاتحہ فرض ہے. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ سے یہ قول ثابت ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، اور امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مقتدی پر فاتحہ مستحب ہے، فرض نہیں. امام مالک کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک سری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مستحب ہے. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے 5 قول مروی ہیں، یعنی خود امام اعظم سے نہیں ہے سارے قول. احناف کے یہاں سری نماز میں 5 قول ہیں. مقتدی پر فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مقتدی پر فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز ہے، مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یہ 5 قول ہیں حنفیہ کے. وجوب، استحباب، اباحت، کراہت تنزیہی اور کراہت تحریمی. ان 5 اقوال میں سے
کون سے کو ترجیح دی جائے فتوے کے لیے؟ وجوب کو تو کسی نے ترجیح نہیں دی، البتہ استحباب والے قول کو ترجیح دی گئی ہے، اباحت والے قول کو ترجیح دی گئی ہے، کراہیت کے دونوں قولوں کو ترجیح دی گئی ہے، وجوب کے قول کی ترجیح کسی نے نہیں دی۔ لیکن احناف کے یہاں جو مفتہ بہ قول ہے وہ کراہت تحریمے کا قول ہے، یعنی مختلف عالموں نے، جیسے صاحب ہدایہ نے استحباب کی روایت کی امام محمد سے، ہمارے شاہ صاحب علیہ الرحمٰ نے بہت اچھی بات کہی، یہ فرمایا کہ سری نماز میں واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح بھی نہیں ہے، مکروہ سب نہیں ہے، پانچوں نہیں ہے۔ یہ کہا کہ شریعت یہ چاہتی ہے عدم و کونہ جائزا فی الجہریت و عدم و کونہ مرضیا فی السریت۔ جہری نماز میں تو مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور سری نماز میں مقتدی کا فاتحہ پڑھنا پسندیدہ نہیں، عدم و کونہ مرضیا۔ اس کا حاصل کیا نکلا کہ مکروہ تنزیہی خلاف اولا قرار دیا، حضرت علامہ کشمیری نے مکروہ تنزیہی خلاف اولا قرار دیا، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے مستحب قرار دیا، صاحب ہدایہ کا بھی رجحان کچھ ادھر ہے، اس لیے انہوں نے امام محمد علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا، مگر یہ انفرادی رائے ہیں۔ مذہب حنفی میں جو مفتہ بہ قول ہے اور جو ہمیشہ سے فتویٰ جس پر چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز خواہ جہری ہو خواہ سری ہو، مقتدی کے لیے فاتحہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ جو دلیل ہے اس دلیل کا یہی تقاضا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ جب یہ دلیل جہری نماز میں ہے تو یہی دلیل سری نماز میں ہے۔ جب امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے قراءت ہے تو اب جہری نماز میں مقتدی کا فاتحہ پڑھنا یا سری نماز میں مقتدی کا فاتحہ پڑھنا یکساں ہے۔ اس لیے حنفیہ کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ دونوں نمازوں میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب پھر اس اختلاف کو تحلیل کرو، پہلے نقطے مقرر کرو کہ مسئلے میں مقتدی کے فاتحہ میں اختلاف کا نقطہ کیا ہے، نقطہ بڑے قاف سے۔ نقطہ یہ ہے کہ مقتدی پر فاتحہ فرض ہے یا نہیں۔ اگر یہ نقطہ ہے تو 3.5 امام ایک طرف ہیں اور آدھے امام ایک طرف ہیں، یہ ہے فیصلہ۔ 3.5 امام ادھر ہیں اور آدھے امام ادھر ہیں۔ آدھے کیوں؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے صرف سری نماز میں فرضیت مروی ہے، جہری میں مروی نہیں ہے، لہذا حضرت آدھے ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے، اور 3.5 ادھر ہیں۔ ابو حنیفہ، مالک اور احمد یہ تو دونوں طرح کی نمازوں میں فرض کہتے ہی نہیں، اور حضرت امام شافعی سے بھی فرضیت کا قول ثابت نہیں، لہذا 3.5 امام فاتحہ کے قائل نہیں ہیں اور آدھے امام فاتحہ کے قائل۔ اگر اختلاف کا نقطہ آپ یہ مقرر کرتے ہیں، کیا نقطہ؟ کہ مقتدی پر فاتحہ فرض ہے یا نہیں؟ فرض صرف ائمہ میں سے امام شافعی علیہ الرحمہ سے جہری نماز میں فرضیت مروی ہے، بس سری میں مروی ہے، جہری میں مروی نہیں ہے۔ بقیہ سب فقہا یہ کہتے ہیں فاتحہ فرض نہیں۔ تو اگر یہ نقطہ متعین کر کے آپ گفتگو شروع کریں گے اور اختلاف میں قائلین فاتحہ کو ایک طرف اور قائلین عدم فاتحہ کو ایک طرف کریں گے تو نتیجہ یہ ہے۔ اور اگر آپ اختلاف کا نقطہ یہ مقرر کرتے ہیں کہ وہ حضرات جو فی الجملہ یعنی کسی بھی درجے میں کسی بھی نماز میں فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں وہ قائلین فاتحہ،
اور جو کسی بھی نماز میں کسی بھی درجے میں فاتحہ کی اجازت نہیں دیتے وہ مانعین فاتحہ. اگر اس طرح سے نقطہ مقرر کرو گے تو سب قائلین فاتحہ ہیں، مانعین کا شعبہ خالی ہے، کوئی بھی نہیں. مانعین کا جو کالم ہے خالی ہے، کوئی بھی نہیں ادھر. کیوں؟ امام مالک اور امام احمد سری نماز میں مستحب کہتے ہیں. امام احمد تو جہری میں بھی 2 صورتوں میں جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے یہاں سری نماز میں 5 قول ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ کی بات واضح ہے، تو سب اس کالم میں چلے گئے. یہ جو مانعین فاتحہ اس کالم میں کوئی نہیں. یہ ایسا ہی قصہ ہے. یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو بعض مسائل اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ دماغ تھک جاتا ہے، اور جب دماغ تھکتا ہے تو پھر بات ذہن قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے قصہ سنا رہا ہوں تاکہ لطیفہ بنے، ذہن کشادہ ہو. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آگے تمہیں بھی پڑھانا ہے، تو تمہیں آگے پڑھانے کے لیے تعلیم دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل مضمون بیان کیا جائے تو بیچ میں کوئی لطیفہ سنا دیا جائے، ذہنوں کو ہلکا کیا جائے تاکہ ذہن بات پکڑنے کے قابل ہو جائے. اکبر بادشاہ نے بربل سے پوچھا کہ دنیا میں بے وقوف زیادہ ہیں یا عقل مند زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا جہاں پناہ بے وقوف زیادہ ہے، دنیا میں بے وقوف زیادہ ہے. تو اکبر نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جہاں پناہ بتاؤں گا جب موقع آئے. بہرحال بات ختم ہو گئی. ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد میں اکبر کا جلوس نکلنے والا تھا اور کہیں جانے والا تھا، اور راستہ متعین ہوتا ہے، ایسے موقع پر راستے متعین ہوتے ہیں. تو بربل نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور ایک چارپائی باہیں پائے لے کر کے اور بان لے کر کے اس راستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور چارپائی جوڑ کر کے بان بن رہا ہے. خادم اور دونوں چارپائی کا بان بن رہے ہیں، اور ایک خادم کو کرسی پر رجسٹر لے کر بٹھا رکھا. اکبر کا جب جلوس یہاں سے گزرا تو اکبر نے کہا بربل کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے اس کرسی والے سے کہا لکھو نام، اور پھر عرض کیا کہ جہاں پانا چارپائی بن رہا. کہا اچھا آگے بڑھو. بہرحال وہ دن بھر وہاں چارپائی بنتا رہا. شام کو اس نے رجسٹر لا کر پیش کیا کہ حضور یہ بے وقوفوں کا کالم ہے اور یہ عقل مندوں کا کالم ہے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ عقل مندوں کے کالم میں ایک نام بھی نہیں تھا، اور بے وقوفوں کے کالم میں سب سے پہلے اکبر بادشاہ کا نام تھا. تو اکبر نے کہا میں کہاں بے وقوف ہوں، تو نے میرا نام یہاں لکھ رکھا. اس نے کہا حضور جب آپ وہاں سے گزرے تھے تو میں کیا کر رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے نہیں دیکھ رہے تھے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ بربل کیا کر رہا ہے، تو بے وقوفی کی علامت ہے، تو اس لیے میں نے نام لکھ دیا کہ آپ بے وقوف. تو اگر اس طرح سے آپ قاعدہ بناتے ہیں کہ جو فی الجملہ کسی بھی نماز میں کسی بھی درجے میں فاتحہ کا قائل ہے اس کا نام اس کالم میں لکھو، اور جو کسی طرح سے فاتحہ کا قائل نہیں اس کا نام اس کالم میں رکھو، تو انشاءاللہ یہ کالم خالی ہوگا، کوئی نام ادھر نہیں ہوگا، اور یہ اس کالم میں سارے ہی چلے جائیں گے. اس لیے کہ حنفیہ بھی سری نماز میں 5 قول رکھتے ہیں تو وہ بھی قائلین فاتحہ میں ہو گئے. امام مالک اور امام احمد بھی قائلین فاتحہ میں ہیں. شوافی تو قائلین فاتحہ میں ہے ہی نہیں، اس کالم میں کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے اس مسئلے کو آپ پہلے یہ طے کر کے رہیں کہ آپ کو کس طرح سے 2 فریق بنانے ہیں. یہ جو طریقہ دوسرا طریقہ میں نے بتایا 2 فریق بنانے کا، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ 2 فریق بنائیں گے تو ایک ہی فریق ہو کر رہ جائے گا، دوسرے فریق میں تو کوئی رہے گا ہی نہیں. درحال ہے کہ یہ طے ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے، لہذا آپ کو اس نقطے پر 2 جماعتیں الگ کرنی ہوں گی جس سے 2 جماعتیں الگ ہو سکے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، شوافی سے لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ہندوستان کے چپڑ قناتی غیر مقلدین سے گفتگو کرنے کے لیے یہ سب بات بتا رہا ہوں. شوافی سے لڑنے کے لیے نہیں کر رہا. شوافی بھی اہل حق ہیں، حنابلہ بھی اہل حق ہیں، مالکیہ بھی اہل حق ہیں. اہل حق کا آپس میں لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ آج تک کسی شافعی نے یہ نہیں کہا کہ حنفیہ کی نماز نہیں ہوتی، اور کسی حنفی نے یہ نہیں کہا کہ شوافی کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی.
کسی نے نہیں کہا. یہ بھی اہل حق ہیں, وہ اپنے امام کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں. یہ اہل حق ہیں, یہ اپنے امام پر عمل کرتے ہیں. جھگڑا تو ان گمراہ فرقے سے ہے. یہ جو غیر مقلدین ہیں, اصحاب ظواہر, جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, چلم پینے والے, یہ جو غیر مقلدین ہیں, یہ اہل باطل ہیں, گمراہ فرقہ ہے. ان کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے. وہ ہر مسلمان سے کہے تیری نماز نہیں ہوتی, تو فاتحہ نہیں پڑھتا تیری نماز نہیں ہوتی, تو فاتحہ نہیں پڑھتا تیری نماز نہیں ہوتی. اور ہندوستان میں ان کے ساتھ گفتگوؤں کے موقع آتے رہتے ہیں. اس لیے یہ جو بات بتا رہا ہوں, ان سے گفتگو کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, شوافے سے نہیں. کوئی یہ کہے, کوئی طالب علم, آج کل طالب علم خارجی مطالعہ بہت کرتے ہیں. تم میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے کوئی تاریخی مطالعہ کر رکھا ہوگا کہ شوافے اور حنابلہ میں تو بڑے میدان گرم رہے ہیں اور بڑی بحثیں ہوئی ہیں اور خلافیات فقہ میں ایک مستقل فن وجود میں آیا ہے. وہ شوافے اور حنفیہ ہی کے آپس کے جھگڑے ہیں. تو ان میں تو جھگڑے رہے ہیں, اختلافات رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ وہ مسئلوں کے جھگڑے نہیں تھے, کرسی کے جھگڑے تھے. حنفیہ میں اور شافعیہ میں جو جھگڑے رہے ہیں وہ مسئلوں کے جھگڑے نہیں تھے, وہ کرسی کے جھگڑے تھے. اور کرسی کا مسئلہ کب تک تھا؟ جب تک اسلامی حکومتیں تھیں. کہ کرسی پر, قاضی کی کرسی پر کون بیٹھے؟ حنفیہ کہیں ہم بیٹھیں گے, شوافیہ کہیں ہم بیٹھیں گے. اس کے لیے یہ سب مسئلوں میں جھگڑے ہوتے تھے اور اپنی فقہ کی برتری ثابت کرنے کے لیے بحثیں ہوتی تھی. جب سے اسلامی حکومتیں ختم ہوئی اور کرسی ختم ہو گئی تو حنفیہ اور شافعیہ کے جھگڑے بھی ختم ہو گئے. اب احناف کے اور شوافے کے کوئی جھگڑے نہیں. کیوں؟ مسئلوں میں تو جھگڑے تھے ہی نہیں, وہ تو کرسی کے لیے سارے جھگڑے تھے. اور کرسی اسلامی حکومت کے ساتھ گئی تو جھگڑے بھی گئے. اس لیے اسے یاد رکھو, حنفیہ اور شافعیہ میں جو میدان گرم رہے 1000 سال تک, 1000 سال تک حنفیہ اور شافعیہ میں جو اختلافات کی گرم بازاری رہی ہے, وہ مسئلوں کا جھگڑا نہیں تھا, اختلاف نہیں تھا, وہ کرسی حاصل کرنے کا جھگڑا اور اختلاف تھا. اور اگر حضرات شوافے برا نہ مانے تو بات تھوڑی آگے کہہ دوں, کیونکہ یہاں ہمارے یہاں شافعی طالب علم بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی تھوڑی رعایت کرنی پڑتی. اگر وہ برا نہ مانے تو تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں کہ کرسی کے جب جھگڑے تھے اس زمانے میں یہ کرسی پر بیٹھا تھا اور دوسرا اسے الالنا چاہتا. یہ جھگڑے تھے. ایک تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آلریڈی, دوسرا آ کر کے اسے کرسی سے ہٹانا چاہتا تھا, اس کرسی کو الالنا چاہتا تھا. یوں جھگڑے تھے, آگے سمجھ لو. لا الہ الا اللہ. اس لیے ان غیر مقلدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہو تو پہلے طے کرو, بتا مقتدی پر فاتحہ گہری نماز میں فرض ہے یا نہیں, بس فرض ہے یا نہیں, اس نقطے پر گفتگو کرو. وہ کہے کہ فرض ہے, لا دلیل لا, ایسی دلیل لا کہ جسے فرضیت ثابت. اس سے آگے گفتگو نہیں کرنے کی. پہلے گفتگو کا نقطہ متعین کرو کہ کیا مسئلہ ہے. مقتدی کی نماز, مقتدی پر فاتحہ فرض ہے یا نہیں ہے, یعنی فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ نقطہ متعین کر کے آگے گفتگو کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. لا الہ